معزز خواتین و حضرات، پہلے تو مجھے چیئرمین عطاء اللہ قاسمی کو اس ادبی و ثقافتی کانفرنس کا اہتمام کرنے پر داد اور مبارکباد دینی چاہیے اور اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس موقع پر انہوں نے اس نیاز مند کو یاد کیا۔ اور ہاں، کسی قدر حیران بھی ہوں کہ کیسے عجب وقت میں اس اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے۔ گیا ہو جب اپنا ہی جوڑا نکل، کہاں کی ربائی کہاں کی غزل۔ اس وقت تو ہم من حیث القوم ایک بڑے آشوب میں گھرے ہوئے ہیں۔ رواں صدی میں اردو زبان و ادب کے امکانات کیا ہیں، یہ بات کی باتیں ہیں۔ اس وقت تو ہمیں یہ سوچ کھائی جا رہی ہے کہ اس ظالم صدی میں ہمارے پنپنے کے امکانات کتنے ہیں۔ میں اصل میں اسی رو میں بے چلا تھا، مگر پھر میں ٹھٹکا، سوچا کہ نہیں، صحیح وقت پر صحیح سوال اٹھایا گیا ہے۔ یہی وقت ہے یہ سوچنے اور غور کرنے کا کہ اس پرآشوب وقت میں ہماری زبانوں اور ہمارے ادب کے پنپنے کے امکانات کیا ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب وہ عزیز اقدار جو ہمیں اپنے مذہب، اپنی تہذیب، اپنی تاریخ سے ورثے میں ملی تھی اور جو ہماری قومی شناخت اور بقا کی ضامن تھی، سخت خطرے میں ہے۔ حد سے بڑھے ہوئے تشدد اور دہشت گردی میں سب کچھ ملیا میٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مگر کسی بھی معاشرے اور کسی بھی قوم کی عزیز قدروں کی امین تو اس کی زبان اور ادب ہوا کرتے ہیں۔ وہ بچ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ بہت کچھ بگڑنے کے بعد بھی سب کچھ نہیں بگڑتا ہے، بچنے اور پنپنے کے امکانات موجود رہتے ہیں۔ مگر ادب اور زبان تو خود خطرے میں ہے، اور یہ صرف ہمارا معاملہ نہیں ہے، پوری تیسری دنیا کا معاملہ ہے۔ ادھر سے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے کہ یہ جو دیس دیس زبانوں کا جنگل پھیلا ہوا ہے، یہ سارا گلوبلائزیشن کے آفتاب عالمتاب کی تمازت سے خاکستر ہو جائے گا۔ گنتی کی چند ایک زبانیں شاید بچ جائیں، اور نہ بھی بچیں تو کیا فرق پڑتا ہے، انگریزی واحد گلوبل زبان کی حیثیت سے گلوبل دنیا میں راج کرے گی۔ ادب کا معاملہ بھی تو زبانی کے ساتھ نتھی ہے، اس کے باب میں بھی پہلے ہی فیصلہ دیا جا چکا ہے۔ یعنی جب انگریزی راج کا بستر تیسری دنیا سے لپٹ گیا تو اس کے جلد بعد ادھر سے ایک نئی اصطلاح تراش کر ہمیں عطا کی گئی۔ یہ تھی تھرڈ ورلڈ لٹریچر کی اصطلاح، اور اس کی تشریح اس طرح کی گئی کہ تیسری دنیا میں جو شعر و افسانہ انگریزی میں لکھا جائے گا، اسے تیسری دنیا کے ادب کے طور پر تسلیم کیا جائے گا اور اسے ہی انعام و اکرام کا مستحق سمجھا جائے گا۔ اس شگوفے نے خاطر خواہ اثر کیا۔ سب سے پہلے ہندوستان کے انگریزی دانوں نے پھرتی دکھائی اور بزبان انگریزی ناول پہ ناول باندھتے چلے گئے، اور فوراً ہی انعامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک اعتبار سے تو ہندوستان کے لیے اس میں بہت فخر کا پہلو نکلتا ہے، مگر وہاں کے دور رس نظر رکھنے والے اہل دانش اس صورتحال پر تھوڑے مشوش بھی ہیں۔ وہاں کے ایک ممتاز عالم الصنع اور نقاد سسر کمار داس کا ایک خطبہ اس وقت میرے سامنے ہے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزی کا وجود ہمارے زمانے کی سب سے بڑی ستم ظریفی ہے۔ کسی دوسرے ملک کی تاریخ میں ایسا واقعہ شاید ہی گزرا ہو کہ کسی غیر زبان نے اس کی زندگی کے ہر شعبے میں اس طرح غلبہ حاصل کر لیا ہو۔ پھر کہتے ہیں ہندوستان کی انگریزی نگارشات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس ادب کا گلیمر چکا جون تو بہت ہے، مگر ابھی تک اسے ہندوستان کے نمائندہ ادب ہونے کا رتبہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مغربی دنیا کو یہ مغالطہ ہے کہ ہندوستان کا نمائندہ ادب یہی ہے۔ اقتباس ختم۔ مگر اب یہ تشویش کیوں ہے، اور اسے مغربی دنیا کا مغالطہ کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ جیسا کہ ابھی میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب ادھر سے تھرڈ ورلڈ لٹریچر کی اصطلاح آئی تھی،
اور اس خوشخبری کے ساتھ آئی تھی کہ تیسری دنیا میں ادب کے نام جو کچھ انگریزی میں لکھا جائے گا بس اسے ہی تیسری دنیا کا ادب سمجھا جائے گا اور اسی کو شرف قبولیت بخشا جائے گا، اور یہ تیسری دنیا کے کسی گوشے سے ادب کے ساتھ اس امتیازی سلوک پر آواز نہیں اٹھی۔ کیسے اٹھتی؟ بقول اقبال، جسے زیبا کہیں عادات بندے ہے وہی زیبا۔ اور پھر جلد ہی وہاں سے قبولیت کی اسناد بھی ملنے لگی۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ہم بھی تیسری دنیا سے باہر تھوڑے ہی ہیں، تو اب ہمارے انگریزی دان اور واردان ادب بھی انگریزی ناول کے میدان میں رواں ہیں۔ ہاں، اصلی بات تو رہی جا رہی ہے، وہ بات یہ ہے کہ یہ جو صدی گزر رہی ہے یہ ٹیکنالوجی کے عروج کی صدی ہے۔ ویسے تو یہ ادب کے لیے کچھ اچھا شگون نہیں ہے۔ اقبال نے کتنے دنوں پہلے آنے والے وقت کو سونگا تھا اور ہمیں خبردار کر دیا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت۔ اور دیکھ لیجئے کہ اس صدی کے طلوع ہوتے ہی ڈی ہیومنائزیشن کا عمل کتنا تیز ہو گیا ہے اور کس طرح آدمیت کے جامے سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ انسانی اقدار جو آدمی کو آدمی بناتی تھی، تہذیب سے مالا مال کرتی تھی، نیک و بد میں، حسن و بدحیثیتی میں تمیز کرنا سکھاتی تھی، وہ شاید مشینوں کی کثرت میں غدربوز ہو گئی ہیں۔ یہ فضا ادب کے لیے کتنی سازگار ہو سکتی ہے؟ ارے ہم کس کھیت کی مولی ہیں جہاں کے ادب کی چکا چوند نے ہماری نظروں کو خیرہ کر رکھا تھا، وہاں اب کیا نقشہ ہے؟ 20ویں صدی کو تصور میں لائیے اور پھر 21ویں صدی کے ادبی نقشے پر نظر ڈالیے تو یہ فرق خود بخود واضح ہو جائے گا۔ 20ویں صدی کچھ ایسے نئے طرز اثار کے ساتھ طلوع ہوئی تھی کہ جیسے مغرب کا ادب نے 19ویں صدی کو سلام کر لیا ہے اور ایک نئے تخلیقی ابال کی رو میں ہے۔ سوال سے میرا دھیان ملالہ یوسف زئی کی طرف گیا، جس پر گزرے سانحہ نے اب اس نئے نسوانی شعور کی معنویت کو اور منور کر دیا ہے اور مزید طاقت بخش دی ہے۔ اور اب مجھے زہرا نگاہ کی ایک نظم یاد آ رہی ہے۔ جلے ہوئے ملبے کے ایک تودے پر ایک بچی بیٹھی خاک پر کچھ لکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پوچھنے پر بتاتی ہے، کچھ ہی دن قبل یہ تودے خاک ہی میرا اسکول تھا۔ میرے کاغذ قلم اور کتابیں میرے کنبے کے ہمراہ سب مٹ چکے ہیں۔ میں یہاں روز آتی ہوں، اپنی یادوں کے بستے سے پچھلے سبق ڈھونڈتی ہوں، صفحے خاک پر ان کو لکھتی ہوں اور لوٹ جاتی ہوں۔ میری قسمت میں پڑھنا نہیں ہے، نہ ہو میرا آموختہ، میرا لکھنا تو جاری رہے۔ نظم ختم ہوئی اور میں حیران ہو کر سوچ رہا ہوں کہ یہ تو اسی پرانی کہانی کا نیا باب ہے جب علی گڑھ میں مسلمان لڑکیوں کی تعلیم کے مقصد سے پہلا اسکول کھلا تھا، اور جب مسلمان شرفاء اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ اپنی بیٹیوں کو ڈیوڑی سے باہر نکل کر اسکول جانا چاہیے، تب اس اسکول کے بانی نے اپنی 3 بیٹیوں کو اس درسگاہ میں داخل کرا دیا، اور وہ پہلی کھیپ تھی جو اس اسکول سے برآمد ہوئی، اور ان میں ایک لڑکی وہ تھی جس نے آگے چل کر ہمارے ادب میں ڈاکٹر رشید جہاں کے نام سے نام پیدا کیا۔ مگر اب علی گڑھ بہت پیچھے رہ گیا ہے اور بات مولانا حالی کی چپ کی داد اور بیوہ کی فریاد سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ یہ نئے لسانی شعور میں رچی ہوئی آج کی عورت کی آواز ہے۔ اردو ادب کے آئندہ کے امکانات اب اسی سے وابستہ ہیں۔ میرا احساس تو یہی کہتا ہے، معلوم نہیں دیکھتی ہے تیری نظر کیا۔